وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ محبوب آپ فرما دیجئے اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل ملنے پر فلیفرحوا، بس وہ خوشی کرے، وہ خیر مما یجمعون، وہ بہتر ہے اس سے جو تم جمع کرتے ہو، جو تم مال جمع کرتے ہو۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، محبوب آپ اعلان کر دیجئے اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت مل جائے تو بس خوشی کرو۔ اب فلیفرحوا کے اندر فا اور لام یہ دونوں تاکید کے لیے ہیں، اور اس سے پہلے فبذالک یہ بھی تاکید کے لیے ہے، فا اور ذالک تاکید کے لیے، فا اور لام تاکید کے لیے، یہ چار تاکیدیں اللہ نے فرمائی ہیں۔ سورۃ یونس ہے، 11واں پارہ ہے، آیت نمبر 58 ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا فضل اور میری رحمت مل جائے تو خوشی کرو۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا چار تاکیدوں کے ساتھ۔ تاکید کیا ہے؟ تاکید یہ ہے کہ اگر کوئی باپ اپنے بچے کو کہتا ہے بیٹا تم نے یہ کام نہیں کرنا، یہ تاکید ہے۔ اب اس سے اگلی تاکید یہ ہے کہ باپ سختی کے ساتھ کیا دیتا ہے، بیٹا یہ کام تم نے ہرگز نہیں کرنا۔ اب بیٹا سمجھ آئے گا، پہلے اشارے میں عقل مند ہو کہ یہ کام نہیں کرنا، اب نہیں سمجھا تو جب باپ نے کہا ہرگز یہ کام نہیں کرنا تو پھر مزید سمجھ آئے گا۔ اب پھر بھی نہ سمجھے، پھر باپ کہے بیٹا میں نے تمہیں کہا ہے یہ جو کام ہے کسی صورت نہیں کرنا، اب بیٹا مزید سمجھ آئے گا بات کو، یہ کام جو ہے نہیں کرنا۔ اب اس سے اگلی بات چوتھی دفعہ کیا دیتا ہے، بیٹا خبردار یہ کام تو نے کیا، یہ کام نہیں کرنا۔ اب چار تاکیدوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا بلا تشبیہ بلا امثال، باپ اور بیٹا کہاں، میرے رب کی ذات کہاں، یہ مخلوق ہے وہ خالق ہے، مگر اللہ نے تاکید کے ساتھ فرمایا، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اللہ نے فرمایا میری رحمت اور میرا فضل مل جائے تو فلیفرحوا، تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہوں تم نے خوشی کرنی ہے۔ اور خوشی کیسے اور رحمت کیسے، فضل کیسے ملے؟ بہترین قرآن کی تفسیر جو ہے، بہترین قرآن کی تفسیر جو ہے یہ قرآن سے کی جاتی ہے۔ اب اللہ نے قرآن کے اندر فرما دیا میرا رحمت اور میری فضل ملے، اب اللہ کی رحمت اور فضل کیا ہے یہ قرآن سے دیکھیں۔ اب اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا، سورۃ انبیاء ہے، 107 نمبر آیت ہے، 17واں پارہ ہے، اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو محبوب دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ اب قرآن کی تفسیر کہاں سے ہے؟ قرآن سے۔ سورۃ یونس کے اندر فرمایا فضل اور رحمت ملے، سورۃ انبیاء کے اندر اللہ فرما رہا ہے رحمت جو ہے اس سے مراد محمد مصطفیٰ، کیونکہ میں نے رحمت بنائے ہی مصطفیٰ سے۔ اگلی بات سنیں، یہ رحمت، اب رحمتوں کے اندر بھی بے شمار رحمتیں ہیں، اولاد کی رحمت ہے، بیٹی کی رحمت ہے، صحت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فضل ہوتا ہے، تندرست ہونا۔ اب ساری رحمتوں میں سے جو بڑی رحمت ہے وہ مصطفیٰ کریم کا وجود ہے، حضور ہے، جس کے لیے اللہ نے قرآن کے اندر فرما دیا ایک جہان کے لیے نہیں، عالمین، جہاں رب العالمین فرمایا جہاں تک میری خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے، جہاں تک رب العالمین ہے وہاں تک فرما دیا رحمت للعالمین، میرا محبوب بھی وہاں رحمت للعالمین ہے۔ اب رحمتوں کے اندر بے شمار رحمت ہے۔ اب پہلو سمجھیے، اولاد رحمت ہے، پانی رحمت ہے، ہوا رحمت ہے۔ اب اگر کسی کی اولاد نافرمان ہو جائے، اپنے باپ کے سامنے کھڑی ہو جائے، باپ کو گالی دے، برا کہے،
باپ کی نافرمانی کرے، آپ اپنے ضمیر سے پوچھئے وہ اولاد رحمت رہے گی؟ نہیں، وہ اولاد زحمت بن جائے گی۔ کیا بنے گی؟ زحمت بن جائے گی۔ یہاں پر اولاد میں بھی ایک پہلو زحمت کا ہے، پانی ہے، بندہ پانی کے اوپر زندہ ہے، پانی ملتا ہے تو بندے کی سانسیں چل رہی ہے۔ اب پانی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے، بہت بڑی پانی رحمت ہے۔ یہ پوری کائنات کا وجود اللہ نے پانی پہ رکھا ہے۔ وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر یہاں تک کہ میرا عرش بھی پانی پر تھا۔ اب 4 حصے پانی ہے، ایک حصہ انسانیت کا ہے۔ اب پانی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اب پانی حد سے گزر جائے، حد سے بڑھ جائے، یہی پانی اللہ کی رحمت نہیں بلکہ زحمت بن جاتا ہے۔ اس کی مثال تو بڑی میرے اور آپ کے سامنے ہے، ابھی سے نام ہے۔ یہ پانی اللہ کی رحمت، یا اللہ تو رحمت برسا۔ کیا برسا؟ بارش کے قطرے برسا۔ میں اور آپ سارے کہنے لگے تھے یا اللہ بارش کو رک جائے، یا اللہ بارش کو روک دے، یا اللہ یہ بارش کے قطرے انسانوں کے لیے زحمت بنے ہوئے ہیں۔ کسی جگہ پر کسی کا مکان گرا کر لے کے جا رہے ہیں، کسی پر جانور گرا ساتھ بہا کر لے کے جا رہے ہیں، انسانوں کو بہا کر لے کر جا رہے ہیں۔ اب پانی کے اندر زحمت کا پہلو پایا جاتا ہے۔ اب مختصر یہ ہے، حضور کی ذات کو دیکھیے، آپ جس پہلو سے میرے نبی کو دیکھیں گے، مشرق سے آ کر دیکھیں گے، مغرب سے آ کر دیکھیں گے، تحت سرا سے آ کر دیکھیں گے، آسمان کی بلندیوں سے آ کر دیکھیں گے، جس پہلو سے آ کر مصطفیٰ کو دیکھیں گے، خدا کی قسم ہے سر سے لے کر قدمین تک میرے مصطفیٰ کو رحمت ہی رحمت پائیں گے۔ حضور کا وجود جو ہے ہر پہلو سے رحمت ہے، زحمت کا اللہ نے پہلو نہیں رکھا۔ طائف میں کیا ہوا؟ کفار نے پتھر مارے، فرشتے آئے، میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ فرشتے آئے، کہا یا نبی اللہ حکم کیجئے، جیسے چکی کے 2 پارٹ ہوتے ہیں، درمیان میں دانے پیسے جاتے ہیں، طائف والوں کے پیس کر رکھ دیں، اب حکم کیجئے۔ حضور نے فرمایا نہیں، آپ جائیے، اللہ نے مجھے زحمت نہیں بلکہ سر سے لے کر پاؤں تک رحمت بنا کر بھیجا۔ اگر یہ کلمہ نہیں پڑھیں گے ان کی اولاد پڑھے گی، آنے والی نسلیں کلمہ پڑھے گی، پھر لوگوں نے کلمہ پڑھا آنے والی نسلوں میں۔ وہ طائف کے اندر بے شمار مساجد بنی ہوئی ہے، طائف کے اندر بے شمار اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، سجدے کیے جا رہے ہیں، عبادات کی جا رہی ہے، وہاں پر صحابہ کرام کی مزار بھی ہیں۔ اب طائف والوں نے کلمے پڑھے، اگر حضور زحمت ہوتے تو کہتے تھے یا اللہ ان کو پیچھ کے رکھ دے، فرمایا نہیں، اللہ نے پوری کائنات کے لیے مجھے رحمت بنا کر دی۔ اب یہ پتہ چلا حضور رحمت ہے، قرآن سے قرآن کی تفسیر۔ اب فضل کیا ہے؟ سورۃ احزاب 22واں پارہ ہے، آیت نمبر 46 ہے۔ اللہ نے فرمایا 46 نمبر آیت ہے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ اللہ نے فرمایا مومنوں کو خوشخبری دیجئے، اللہ کا فضل ہی مصطفیٰ کریم ہے۔ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، بے شک مومنوں کو خوشخبری دیجئے ان کے لیے فضل کریم ہے۔ اور فضل کریم ہے حضور ہے۔ پچھلی آیت کے ساتھ پڑھیے، اللہ نے حضور کی تعریف بیان فرمائی، ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ اللہ نے صفاتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا یہ میرا تمہارے پاس فضل کریم ہے۔ آج شکلیں نہیں بدلی، گناہ سارے کیے جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ مصطفیٰ کریم کی امت کی شکلیں نہیں بدلی، کیونکہ اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں اپنی رحمت اور فضل دیا ہوا ہے۔ یہ حضور کی شکل میں جو رحمت اور فضل اللہ نے دی ہے، اس کی وجہ سے آج مومنین کی شکلیں نہیں ملی۔ صبح کی کسی نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ کوئی نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ بے نمازی نمازیوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے، عام بندہ مومن کی نہیں بات کر رہا، جس کا قلب اللہ نے روشن کیا وہ پہچان جاتا ہے اپنی نگاہ سے یہ نمازی ہے یا بے نمازی ہے۔ مگر عام جنرل بندے کو کھڑا کر دیا جائے، چہرہ بھی رونق ہے، چہرے پہ بھی رونق ہے، وجہ کیا ہے؟ یہ مصطفیٰ کریم کی وجہ ہے۔ اب میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، اس کے اندر اللہ نے فضل اور رحمت کے ملنے پر کہا خوشی کیجیے۔ اب اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے جس کا نام ہے ابو لہب۔ کیا نام ہے؟
ابو لہب. اب ابو لہب اتنا اسلام کا بڑا دشمن ہے. وہ صفا پر میرے نبی نے اعلان کیا پہاڑ کے اوپر چڑھ کر، مکہ میں یہ پہاڑ ہے. سرکار نے فرمایا سنو کافرو، مشرکین مکہ کھڑے ہیں، بڑے بڑے سردار کھڑے ہیں. کہا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کی دوسری طرف سے ایک لشکر آ رہا ہے، ایک فوج آ رہی ہے، تمہارا ستیہ ناش کر دے گی، ملیا میٹ کر کے رکھ دے گی، میری بات پر یقین کر لو گے؟ بڑے بڑے کفار کے سردار کھڑے ہیں. سب نے کہا آپ صادق بھی امین بھی ہے، ہاں آپ کی بات ہم مان لیں گے. کیا کریں گے؟ آپ کی بات کو ہم مان لیں گے. اللہ نے آپ کو صادق بھی بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے آپ کو امین بھی بنا کر بھیجا ہے. ایک بدبخت ان میں سے جس کا نام ابو لہب، وہ بولا نعوذ باللہ، اس نے کہا محمد نعوذ باللہ آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے جس ہاتھ سے تو کہتا ہے اللہ ایک ہے. حضور نے کہا پھر مانو اس کائنات کے اندر اگر کوئی عبادت کے لائق ہے تو وہ رب العالمین ہے. جب حضور نے اشارہ کیا نا لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اگر کوئی سجدے کے لائق ہے تو وہ میرا رب جو کائنات کا خالق اور مالک ہے، ایک ہی معبود ہے. اس کی توحید کا اعلان کیا. میرے نبی نے ہاتھ اٹھایا نا، ابو لہب بولا بدبخت، اس نے کہا محمد تمہارا نعوذ باللہ ہاتھ ٹوٹ جائے. اللہ کو یہ بات گوارا نہ لگی، اللہ کو اپنے محبوب کی یہ بات توہین اچھی نہ لگی. اللہ نے ابو لہب کا نام لے کر مذمت میں سورت تبت نازل کی ہے. یہ قرآن کے آخری پارے کے اندر ہے، تبت یدا ابی لہب و تب. اللہ نے فرمایا تو نے کہا میرے محبوب کا ایک ہاتھ ٹوٹے، اللہ نے فرمایا ابو لہب تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. تو نے میرے محبوب کی طرف اشارہ کیا. یہ وہ ابو لہب ہے جس کے کتنے بیٹے ہیں؟ 10 بیٹے تھے، اور یہ 10 بیٹے اور میاں بیوی میرے نبی کے سخت مخالف، اسلام کے سخت مخالف، دین کے سخت مخالف. اب حضور علیہ السلام توجہ کرنا میری طرف، چلتے مکہ میں نا یہ کام یہ کرتے، حضور کے راستے میں کانٹے بچھاتے، حضور کے لیے گڑھا کھودتے، حضور کے لیے شیشے رکھتے تاکہ میرے نبی کو لگے، میرے نبی کے پاؤں سے خون نکلے، اور وہ اپنے آپ کے اندر خوشی محسوس کرتے تھے. ابو لہب اور اس کی بیوی کی بھی مذمت ہے، تو ہم اللہ کسی صورت کے اندر. اب 10 بیٹے ہیں. اب نبی کریم علیہ السلام کو تکلیف دے کر بڑا خوش ہوتا ابو لہب. اب ہوا یہ، اب سننا توجہ کرنا، اسلام کا اتنا بڑا مخالف، اتنا بڑا دشمن، گستاخ بھی جب مرا کیا ہوا، اس کی لاش گھر کے اندر 3 دن تک پڑی رہی. کتنے دن پڑی رہی؟ 3 دن تک پڑی رہی ابو لہب کی لاش گھر کے اندر. اور اس کی لاش سے بدبو آنا شروع ہوگی، یہاں تک کہ آنٹ گوانٹ کے لوگ بھی گھر چھوڑ کر پیچھے چلے گئے، اپنا گھر چھوڑ کر بھاگ گئے، اپنے 10 بیٹے بھی گھر چھوڑ کر بھاگ گئے. اس گستاخ کی لاش گھر میں پڑی رہی 3 دن تک. اب اللہ نے سزا کیا دی؟ توجہ کرنا، اس پوری نسل انسانیت میں اللہ نے صرف ایک بیماری ابو لہب کو لائی، اس کے پہلے نہ بعد میں کسی کو لگی ہے. عدسہ کی بیماری ابو لہب کو لگائی، کیونکہ میرے نبی کا گستاخ تھا. ابو لہب کو عدسہ کی بیماری لگی. کیسے بیماری لگی؟ چھوٹا پیشاب کرتا نا تو وہ ناک کے ذریعے باہر آتا. استغفر اللہ. چھوٹا پیشاب کرتا ناک کے ذریعے باہر آتا، بڑا پیشاب کرتا تو وہ منہ کے ذریعے باہر آتا. کتنی نامراد بیماری ہے. آدم پاک سے لے کر وہاں سے نسل انسانیت سے لے کر میرے نبی تک اور آج تک مفسرین لکھتے ہیں یہ بیماری اللہ نے صرف ایک ہی بندے کو لائی جس کا نام ابو لہب تھا. اب چھوٹا پیشاب ناک کے ذریعے، بڑا منہ کے ذریعے، میرے نبی کا اتنا بڑا گستاخ. اب گھر کے اندر بیماری جب لگی، مرا، 3 دن لاش پڑی رہی، اولاد گھر چھوڑ گئی. کوئی بابا بولا مکہ کا سردار، اس نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ 10 بیٹے ہو، اپنے باپ کو دفنو، بے گور و کفن پڑی ہوئی ہے. اب اس کی لاش اللہ نے کیسے پھیلائی، سزا کیسے دی؟ توجہ کرنا، یہ لاش پڑی ہے ابو لہب کی، ایسے پھولتی جا رہی ہے، پھیلتی اور پھولتی جا رہی ہے. ادھر کا بندہ جو ہے نا کھڑا، ادھر کے بندے کو دیکھ نہیں پا رہا تھا، ادھر کا بندہ ادھر کے بندے کو دیکھ نہیں پا رہا تھا. اللہ نے ایسے پھیلا دی، پیٹ پھولتا جا رہا ہے، پھولتا جا رہا ہے، اتنا بڑا ہو گیا. ادھر بندے کھڑے ہیں، ادھر والے کو نہیں پتا کہ ادھر کون کھڑا ہے، ادھر والے کھڑے ہیں ان کو نہیں پتا ادھر کون کھڑا ہے. ایسے لاش پھول گئی. اب جو دیکھتا جا رہا ہے دور سے بھاگتا جا رہا ہے کہ کہیں بیماری ہمیں نہ لگ جائے.
اللہ نے جہان کے اندر اتنی سزا دی اور یہ پیغام دیا کہ جو قیامت تک میرے مصطفیٰ کریم کی گستاخی کرے گا مرے گا نہیں جب تک رب کا عذاب اس میں مسلط نہیں ہو جائے گا۔ یہ جہان بھی برباد ہے، وہ جہان بھی برباد ہے۔ اب مرنے کے بعد 10 بیٹوں کو کہا دفناؤ، اب کوئی بیٹا آگے نہیں بڑھ رہا۔ انہوں نے کیا کیا؟ مزدوروں کو بلایا، پیسے دیے، کہا ہمارے باپ کو دفناؤ۔ اب مزدور آئے، میری طرف توجہ کریں کہ یہ آخری باتیں بڑی اہم باتیں ہیں۔ اب مزدور آئے، بدبو اتنی تھی، کہا ہم نہیں پاس جائیں گے، ہم پاس نہیں جائیں گے، ہم پاس نہیں جائیں گے۔ پھر وہاں پر ایک بابے نے مشورہ دیا تم پاس نہ جو، ان کو پیسے مزدوروں کو دو، یہ رسا لیں، رسے کا آگے کڑا بنائیں، کڑا بنا کے ایسے پھینکیں، اس کے قدموں میں آئے، پھر گرفت ڈال کر اسے کھینچ کر لائے۔ اب کھینچ کر لائے، ان راستوں سے کھینچ کر لایا گیا جن راستوں میں میرے نبی کے لیے کانٹے بچھاتا تھا۔ یہ رب کی شان دیکھیے، یہاں تک کہ راستے میں ایک مقام آتا ہے جہاں پر حضور کی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اور آپ کی دوسری بیٹی کو ایک ہی دن میں 2 طرح کے اس بندے نے دلوائی۔ ابو لہب نے ایک دن میں 2 گھر اجاڑے میرے نبی کی دونوں بیٹیوں کے۔ بیٹی جب مکہ سے مدینے آنے لگی نا، اونٹنی پہ بیٹھی تھی سیدہ زینب، تو یہ بھاگتا ہوا آیا، سیدہ زینب کی ٹانگ پکڑ کر، پاؤں پکڑ کر زمین پہ دے مارا، اونٹنی سے گرایا۔ آپ حاملہ تھی، زخمی تھی، حمل بھی ضائع ہوا، تو آپ زخمی حالت میں مدینے پاک میں جب پہنچی نا، توجہ کرنا، میرے نبی نے اپنی بیٹی کو زخمی حالت میں دیکھا، میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بندہ اولاد کی تکلیف برداشت نہیں میرے بھائی کر سکتا، اپنی تکلیف برداشت کر سکتا ہے، پھر خاص کر بیٹیاں والے جو ہیں وہ جانتے ہیں بندہ بیٹیوں کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ مصطفیٰ کریم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے نا، رب نے فرمایا جبرائیل پہنچ میرے نبی کو پریشان نہ ہو، اس بدبخت کو ایسی میں سزا دوں گا قیامت تک لوگ یاد بھی کریں گے اور مثالیں بھی دیتے رہیں گے۔ اب اسی مقام پر جب پہنچا نا، مزدوروں نے کیا کیا؟ گھسیٹ کر ابو لہب کو لایا اسی مقام سے جہاں پر سیدہ زینب کو گرایا تھا۔ اب اللہ کی شان دیکھیے، گھسیٹ کر مکہ کی گلیوں میں جب لایا گیا، اب قبر میں ڈالنے لگے۔ اب پریشان تھے، ہاتھ تو نہیں لگانا۔ اب کسی نے مشورہ دیا، بڑے بڑے ڈنڈے لو، ٹڈو کے ذریعے ایسے دجے مار کرنا، اس کے جسم کے ساتھ لگا کر ٹھوکریں اس کو گڑھے میں ڈالو۔ اب ٹھوکریں لگا کر مار مار کر اس کو گڑھے میں ڈالا، مٹی ڈال دی۔ اب مٹی ڈالنے کے بعد اب سننا، توجہ کرنا، اتنا بڑا گستاخ میرے نبی کا، اللہ نے پھر سزا دی۔ اب ہوا یہ کہ 1 سال کے بعد ان کے بھائی حضرت عباس بن عبد المطلب خواب میں بھی دیکھتے ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، کتاب النکاح جلد 2 کے اندر ہے۔ 1 سال کے بعد خواب میں دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ابو لہب سناؤ تمہارے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے؟ ابو لہب کہتا ہے تمہارے بچھڑنے کے بعد، تم سے دور جانے کے بعد خدا کی قسم ہے سر سے لے کر پاؤں تک جہنم کی آگ میں لپیٹا ہوا ہوں، ادھر بھی جہنم کی آگ، ادھر بھی جہنم کی آگ، ادھر بھی جہنم کی آگ، نیچے بھی جہنم کی آگ۔ کہا ہاں توجہ کرنا، یہ بخاری شریف ہے، حضرت عباس بن عبد المطلب راوی ہیں۔ اب کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ کہا سر سے لے کر پاؤں تک آگ میں لپیٹا ہوا ہوں، سانپ اور بچھو سر سے لے کر پاؤں تک ڈستے ہیں، کاٹتے ہیں سوائے 1 انگلی کے۔ کہا سوائے 1 انگلی یہ میری بچی ہوئی ہے، اس کو نہ تو سانپ کاٹتے ہیں، نہ زمین اس کو نقصان پہنچا رہی ہے، نہ جہنم کی آگ نقصان پہنچا رہی ہے۔ کہا وجہ کیا ہے؟ سر سے لے کر پاؤں تک کوئی حصہ نہیں بچا، یہ انگلی بچی ہے، یہ صحیح سلامت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اب سننا، کون کہتا؟ ابو لہب کہتا ہے اسلام کا سب سے بڑا دشمن، کہتا ہے 1 دفعہ کا ذکر ہے، میرے بھائی عبداللہ کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہونے والی تھی، ربیع الاول کا مہینہ تھا، 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، رات جا رہی تھی، دن چڑھ رہا تھا، سحری کا وقت تھا۔ میں نے اپنی لونڈی سبیبہ کو بھیجا، جا کر میرے بھائی کے ہاں دیکھو، اگر اللہ نے بیٹا دیا تو سب سے پہلے مجھے خوشخبری دینا۔ کہا اللہ نے میری بھابھی سیدہ آمینہ کے ہاں بیٹا دیا۔ کب دیا؟ 12 ربیع الاول کو دیا۔
शहरी के वक्त दिया, लौंडी आई सवेबा, मक्के का सरदार था, बैठने का स्टाइल मुख्तलिफ था, ऐसे हाथ रखे हुए थे, पाँव पे पाँव, टांग पे टांग रखी हुई थी, घर में टेक लगा कर देख रहा था। अब दरवाजे पे सवेबा लौंडी आई, कहा आका तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हारे भाई अब्दुल्ला के यहाँ चांद से भी ज्यादा हसीन बेटा अता किया। बेटा कौन था? मोहम्मद मुस्तफ़ा थे। अब अबू लहब कहता है मैंने जब सुनी खुशखबरी, नबी समझकर नहीं, रसूल समझकर नहीं, भतीजा समझकर मेरी तरफ देखे, कहता मेरे दोनों हाथ यहाँ पर, मैंने हाथ को उठाया, उंगली को सीधा किया सवेबा लौंडी की तरफ, मैंने कहा तूने मेरे भतीजे की खुशखबरी सुनाई है, जा तुझे भतीजे की विलादत के सदके मैं आजाद कर रहा हूँ। अब भाइयों देखना, नौजवानों बुजुर्गों देखना, अबू लहब ने उंगली को उठाया, लौंडी को आजाद किया, नबी की नहीं भतीजे की खुशी में। मैंने कहा अबू लहब काफिर था, हम मुसलमान हैं, अबू लहब इस्लाम के मुखालिफ था, हम आका का कलमा पढ़ने वाले हैं, अबू लहब गुस्ताख था, हम आशिक़े रसूल हैं। अबू लहब ने सिर्फ एक मर्तबा खुशी मनाई, हम हर साल खुशी मनाते हैं। अबू लहब ने भतीजा समझकर खुशी मनाई, हम मोहम्मद मुस्तफ़ा इमामुल अंबिया समझकर खुशी मनाते हैं। कहता है मैंने खुशी मनाई, खुशी मनाने के बाद अदर ये मिला, इन्नी सुकीतु बिहादिही फी यौमिल इस्नैनी, जब भी सोमवार का दिन आता है, कब्र के अंदर जो मुस्तफ़ा करीम के लिए उठी हुई उंगली थी, आपकी विलादत में उठने वाली उंगली को अल्लाह ऐसा ठंडा मशरूबात पिलाता है कि जहन्नम का अजाब भी भूल जाता है। कहा ऐसा मशरूब अल्लाह पिलाता है, इस उंगली के जरिए जहन्नम का अजाब हल्का हो जाता है और भूल जाता हूँ। मैंने कहा मेरे भाई, अगर अबू लहब जिसकी मजम्मत में सूरत पूरी नाज़िल हो, हजूर की विलादत की खुशी मनाए, अल्लाह कब्र के अंदर उसे भी अजर अता फरमाए जो मुस्तफ़ा करीम को अल्लाह का नबी समझकर हजूर का उम्मती हजूर की विलादत पे खुशी मनाए, रब उसे क्या क्या नवाजता होगा। भैया साहब ने फरमाया ना, कदर भुलना दी बुलबुल जाने साफ दमागा वाली, कदर भुलना दी गिरज की जाने मुर्दे खावन वाली, कदर पानी दा मछली जाने या जाने मुर्गाबी, कदर नबी दा अल्लाह जाने या जाने असहाबी। कदर यूसुफ दा मालूम होया, कदर यूसुफ दा मालूम होया, बाइयां मिसर गया नू, कदर नबी दा मालूम होसी कबरा विच बयान हो। ग्रामी हजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में 12 रबीउल अव्वल को आपने निकलना है। साहबा ने तो बड़ी खुशियाँ मनाई हैं, साहबा ने तो जाने दे दी हैं, मैं और आपने जाने नहीं दी। अगर कोई मेरा भाई के जहन के अंदर है सवाल के साहबा ने जश्न मनाया, और मैंने कहा साहबा के पास ये झंडियाँ होती या देगे होती, साहबा घर में रख लेते। अबू बकर सदीक ने यहाँ तक कि हजूर ने कहा माल चाहिए, अबू बकर ने घर में सुई के बराबर भी कोई चीज़ नहीं रखी, मुस्तफ़ा करीम के कदमों में ला के रख दिया है। झंडियाँ क्या है? तो साहबा ने तो अपनी जानें पेश की है। तो 12 रबीउल अव्वल को आपने निकलना है, हजूर की विलादत की खुशी में, विलादत की खुशी में निकलना है। हमारा निकलना कल क़यामत के दिन और कब्र के अंदर बख्शिश का ज़रिया बन जाएगा। अल्लाह अमल की तो